السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم پڑھیں گے چھٹا پارہ لا يحب اللہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کو مشہور نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، مگر یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کوئی کھلے عام یا علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی برائی کرنا تو منع ہے، چاہے آپ چھپ کر رہے ہیں، پردے میں کر رہے ہیں، یا سب کے سامنے کر رہے ہیں، مگر ایک ایسی برائی کہ جس میں آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ مظلوم بے بس ہے، وہ کیا کرے گا؟ مظلوم شخص کیا ہے کہ وہ اپنی بات کسی کو بتا سکتا ہے، یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ شاید وہ ظالم ظلم سے باز آ جائے۔ یعنی ظالم کی مدد کرنا کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کی برائی بیان کی جائے تاکہ کوئی اس کو سمجھا سکے، یا وہ خود شرمندہ ہو کر اس برائی سے رک جائے جب لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب میں، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، تو سن کر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتے۔ پڑوسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اس سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ یعنی کیا ہے کہ اس کو اپنے ظلم سے رکنے کے لیے خود سے احساس نہیں ہو رہا تھا، جب لوگوں نے احساس دلایا، جب لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا تو اس نے اس صورت میں اس کو اس ظلم سے وہ رک گیا۔ تو یہ یہاں مظلوم کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو
یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو۔ اب یہاں کیا آ گیا کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارادہ کرے، او تعفو عن سوء یا معاف کرو، تو کیا ہے کہ بدلے کی تو اجازت ہے، لیکن بہترین کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا کہ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی ہے، جتنا ظلم کیا گیا، اتنی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ ویسا ہی بدلہ لیا جائے، لیکن اس میں بھی منع کیا گیا کہ زیادہ نہیں کرنا، اور لیکن معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ برائی کا بدلہ، سورہ شورى آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، مگر جو درگزر اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ کیا ہے؟ اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کے ساتھ برائی کی گئی، اور اگر اس نے اس کو معاف کر دیا تو بدلہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو دیکھیں اسلام نے اجازت دی بدلہ لینے کی، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ معافی کو بھی پسند فرما دیا کہ اگر کوئی معاف کرے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ایک اور فائدہ کیا ہے معافی کا؟ کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یعنی وقتی طور پر تو بندے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں ہی معاف کرنے کے لیے رہ گیا، فلاں اپنے ظلم میں بڑھتا جا رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، اور کیا میں ہی معاف کرتا رہوں؟ تو حدیث میں معاف کر دینے کو بھی بہترین عمل قرار دیا گیا، اور جو معاف کر دیتا ہے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں، اس کے عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرق بین اللہ ورسلہ، یہ کہ وہ تفریق ڈال دے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنائیں اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ یعنی کچھ کو تو وہ قبول کرتے ہیں، کچھ کو وہ بہت زیادہ افضل قرار دیتے ہیں انبیاء میں سے، اور کچھ کا وہ انکار کر دیتے ہیں یا ان کی فضیلت کو کم کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ حقیقی کافر ہیں۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لایا جائے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اہل کتاب کا ہی ذکر کیا، اور اہل کتاب وہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ کچھ پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسرا گروہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہ کوئی تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، کوئی فرق بیان نہیں کرتے کسی ایک کے بھی۔ یہی لوگ ان قریب ہم انہیں ان کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ کوئی آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل کر دی جائے۔ بس تحقیق سوال کیا انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا، یعنی یہاں بھی تو فی الحال کتاب کا سوال کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا مانگا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ کو ظاہر دکھا دے۔
یعنی آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح توریت نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ان پر اللہ نے توریت نازل کر دی، تو اسی طرح سے آپ کے پاس بھی ایک ساتھ کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جس طرح ان کے پاس مکمل کتاب آئی، آپ کے پاس بھی پوری کتاب آ جاتی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آ گئی تو انہیں تو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے بڑا مطالبہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری نہ دیکھ لیں۔ پس فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس انہیں بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یعنی اتنا بڑا مطالبہ ان اہل کتاب نے جب کیا اللہ کو دیکھنے کا، تو اللہ نے ان کو پر سزا دی۔ تو پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد جو ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ لیکن فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے ان کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا۔ ہم نے موسیٰ کو واضح دلائل، صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ہم نے بلند کیا ان کو، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ ہم نے ان سے پختہ وعدے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنے وعدے لیے کہ اس وعدے کو پورا کرو، اس کو وعدے کو پورے کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ہفتے کے دن بھی زیادتی کی۔ ان کے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی آیات کے ساتھ، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق طریقے سے، اور ان کا یہ قول قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی جو کہنا ہے کہو، جو کرنا ہے کرو، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی مطالبے پر مطالبہ، سوالات پر سوالات اور قبول نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ان سب کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اب کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ان لوگوں نے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ، اور ان کا انکار کرنا، ان کے کفر کے باعث مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھنا، اور ان کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن تشبیہ ڈال دی گئی، صورت بنا دی گئی ان کے لیے۔ یہ پورا واقعہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا من انصاری الی اللہ، کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں، قال الحواریون، حواریوں نے کیا کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو ان کے ساتھ سازش کرنے آئے تھے، مکر کرنے آئے تھے، اسی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا، کیونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی تھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ اس میں شک میں ہیں، ان کے پاس اس متعلق کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے گمان کے، یعنی ان کی کتاب میں، قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے گمان کے مطابق کہتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
تم چاہے کچھ بھی کہو، جیسا بھی کہو کہ ہم عیسیٰ کو قتل کر چکے ہیں، جبکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے پاس اوپر بلا لیا، اور بے شک اہل کتاب نہیں ہے مگر ضرور وہ ایمان لے کر آئیں گے ان پر، اس سے اب اپنی موت سے قبل وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، مگر موت کے وقت کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہیں کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا پرچم بلند کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان سب کو وہ قتل کر دیں گے، اور سب کے سب صرف اسلام والے ہی، مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ یعنی جو زمین پر باقی رہے گا وہ صرف کلمہ پڑھنے والا ہی ہوگا، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر ایک زکوٰۃ سے انکار کر دے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، لو ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یعنی اس میں بھی یہی بات آئی نا کہ ابھی وہ قبول نہیں کر رہے، ابھی وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی تمام انبیاء پر آپ گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، بس ان کے ظلم کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے ان پر حرام کر دی، اور ان کے ظلم کے باعث اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیا گیا تھا انہیں اسے لینے کی وجہ سے، یعنی انہیں سود لینے سے منع کیا گیا اور یہ سود کو کھانے والے بن گئے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے کھانے والے۔ اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ جو انکار پر انکار کر رہے ہیں، یعنی قبول کرنا ہی نہیں چاہ رہے، حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور بار بار انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن یہ تو ایک گروہ ہے اہل کتاب کا، ان میں کچھ ایسے ہیں الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ پختہ ہے علم میں، اور ان میں سے کچھ اور مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لے کر آتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کتاب، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، یعنی اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر جو کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے اس پر بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ان کی اور صفات کا ذکر کہ مقیمین الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، اور آخرت کے دن پر ان قریب، یہی لوگ ہیں ان قریب انہیں دے گا ان کا رب اجر عظیم۔ یعنی اگر ایمان لے آتے ہیں، قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، لیکن اگر انہوں نے قبول ہی نہیں کیا اور انکار پر انکار کرتے رہے
تو پھر کوئی بھی بدلہ ان کے لیے نہیں ہوگا، بے شک ہم نے وحی کی ان کی طرف، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یعنی اللہ نے یہاں ان انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ انبیاء کے تو واقعات ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، جن کے واقعات ہم نے آپ کو پڑھ کر نہیں سنائے ہیں۔ جن رسولوں کے نام اور ان کے واقعات قرآن کریم میں آتے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ کون کون سے انبیاء ہیں جن کا ذکر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شیس، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ۔ ان تمام انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام اور واقعات قرآن میں نہیں بیان کیے گئے، لیکن ان کی حدیث میں تعداد بیان کر دی گئی کہ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے، 1,24,000۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ہر ایک پر ہم نے ایمان لے کر آنا، اور ہر ایک جس پیغام کے ساتھ آیا، جس کتاب کے ساتھ آیا، ہم ان میں سے ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ یعنی کوئی حجت نہ رہ جائے گا، کیا مطلب ہے کہ پھر یہ بعد میں یہ نہ کہتے کہ اگر کتاب آ جاتے، اگر رسول آ جاتے تو ہم اس کو قبول کر لیتے، ہم اس بات کو سن لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کیا؟ ایک کے بعد ایک رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، ایک کے بعد ایک رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے تھے تاکہ وہ اللہ کا راستہ دکھائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ یعنی قرآن کریم علم کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اسی طرح فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی، یہ لوگ قبول کریں نہ کریں، اس کتاب پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ انکار کرنے والے تھے، لیکن آج تک قرآن کریم کے حفاظ میں کوئی کمی آئی، قرآن کریم کی صداقت میں کوئی کمی آئی تو اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے نا کہ جب اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی بات سمجھ آتی ہے، ہر آیت سے ایک نیا مفہوم، ایک نئی معنی ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے محبت اللہ نے ڈالی ہے قرآن کریم کی۔ آپ دنیا کی کتابیں کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تھک جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔
کوئی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، کبھی آپ اس کو پڑھ کر بور نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس سورت سے اتنی محبت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے نا، الحمدللہ۔ تو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کافی ہے گواہ۔ اسی طرح بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، تحقیق وہ بھی گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اور نہ ہی ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ یعنی مسلسل کفر اور ظلم کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت انہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یعنی کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینے کو غلو کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الہ کا مقام دے دیا، نعوذ باللہ، 3 خداؤں کا عقیدہ رکھا، یعنی وہ 3 خداؤں کو ماننے لگ گئے کہ ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ تو دین میں غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھا دینا کسی بھی چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ نہیں کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پر مگر حق کی بات، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور انہیں روح اللہ بنایا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ تم کہو کہ اللہ 3 ہے، بس باز آ جاؤ، اسے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ایک ہی معبود ہے، پاک ہے وہ یہ کہ ہو اس کی کوئی اولاد یا اس کے لیے آسمان اور زمین میں کوئی بھی بچ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، تو انسانوں تم اس کے اختیار میں کیوں نہیں آ رہے؟ تم کیوں اس کو قبول نہیں کر رہے؟ کافی اللہ تعالیٰ کارساز، حالانکہ نہیں، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے عیسیٰ ابن مریم یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس بات میں آر ہے۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے گا، جو بھی پیچھے ہٹے گا، اس کی عبادت سے تکبر کرے گا، بس ان قریب ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ یعنی تم جس کو خدا بنا رہے ہو وہ تو خود اللہ کو خدا ماننے والے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم انہیں ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھا رہے ہو تو عنقریب تم سب کو جمع کرے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، پس انہیں پورا اجر دیا جائے گا، انہیں زیادہ عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور سرکشی کی، تکبر، انکار کیا، تکبر کیا، پس ان کو عنقریب عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست یا مددگار۔ اے ایمان والو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف نور کو، جو کہ واضح نور ہے، یعنی قرآن کریم۔
اس واضح نور سے مراد قرآن کریم ہے کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے، جو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لازمی بات ہے اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ اور ہدایت پر لانے والا ذریعہ قرآن کریم ہے، تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا جو واضح ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور مضبوطی سے تھام لیا، پس ان قریب انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت سے اپنے پاس سے، اور فضل ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقیم، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، یعنی ایسا مرد کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ ہو نہ بیٹا، یعنی جس کا نہ باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے، تو اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ جس کے باپ اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر ایسے کی شخص کی وراثت اس کے بہن ہے تو بہن کو آدھا حصہ دے دیا جائے گا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص نے اس ناطے کے، یعنی اگر کسی کے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پہلے بھی وراثت کے احکامات بیان کیے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اور اب مزید اللہ تعالیٰ نے کلالہ شخص کے بارے میں بتا دیا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کیونکہ وراثت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں وراثت کو کھا کر بیٹھ جانا ایک بہت عام سی بات ہے۔ خاص طور پر بہنوں کا حصہ روک لیا جاتا ہے، اور کس طرح روکا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ گھر بیچ دیں گے تو کیا ہم کرائے پر جائیں گے؟ یعنی ایک ہی تو گھر ہے جو ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے، اور اس میں ہم نے بھی محنت کی، ہم نے بھی مل کر بنوایا۔ اب اس میں 2 بھائی یا 4 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بیچ کر بہنوں کو حصہ دے دیا تو ہم خود کہاں جائیں گے؟ اسی وجہ سے یا تو بہنوں سے معاف کروا دیا جاتا ہے، یا بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب بیچیں گے جب دے دیں گے، نہ ہی وہ بکتا ہے اور نہ ہی وہ دیا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے شادیاں کر دی ہیں، ہم نے شادی کر دی اور شادی میں اتنا جہیز دے دیا ہے یا اتنا خرچہ ہو چکا ہے تو وہ اس سے برابر ہو چکا ہے۔ اسلام شادی اس طریقے سے کرنے کے نہیں حکم دیتا، اسلام نے تو صرف نکاح کرنے کا حکم دیا۔ شادی اگر تم نے کی ہے تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے، لوگوں میں شہرت کروانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے کی ہے، تو جس طریقے سے شادی کا حکم دیا گیا تھا ویسے کر لیتے، لیکن وراثت تو دینی ہے۔ لیکن جو انسان وراثت نہیں دیتا ہے یا وراثت کو ضبط کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نہیں بہنیں لینے کوئی تیار نہیں، آپ دے تو صحیح، آپ دے تو صحیح ان کے ہاتھ میں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو بطور تحفہ واپس دے دیں۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھائی نے گھر سے لوٹ کر کے اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیا ہو کہ اب یہ تمہاری رقم ہے، اور اس نے واپس اسے بھائی کے حوالے کر دیا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب یہ آپ کی طرف بطور تحفہ ہے؟ ابھی کبھی ایسا ہوا نہیں، آنے سے پہلے ہی اس پیسے کی جگہ موجود ہوتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پیسہ خود ہی جگہ بنا لیتا ہے، تو آتا تو بعد میں ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس بہن کی ضرورت بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار وراثت کے احکامات بیان کر رہا ہے تاکہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہ ہو۔
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। सूरतुल माइदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइदा अरबी जबान में दस्तरखान को कहते हैं, और इस सूरत में उस दस्तरखान का जिक्र है जो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे मांगा था कि जिस तरह कौमे मूसा पर मनोसलवा नाजिल होता था, आसमान से खाने नाजिल होते थे मनोसलवा की सूरत में, हमारे लिए भी आसमान से खाना नाजिल कर दे। तो इस सूरत में हम उस वाक़ई को पढ़ेंगे, इस वजह से इसको सूरतुल माइदा कहा जाता है। ए ईमान वालों, अपने अहद को पूरा करो। औफु बिल उक़ूद, अपने अहद को पूरा करो। उक़ूद अक़दुन की जमा है, आइन क़ाफ दाल, अक़दुन। उक़ूद अक़दुन की जमा है जिसके मायने गिरह लगाने के हैं। इसका इस्तेमाल किसी चीज में गिरह लगाने के लिए भी होता है और पक्के वादे के लिए भी होता है। यहाँ इससे मुराद वो अहकाम इलाही है कि जिनका अल्लाह ने इंसान को मुकल्लफ ठहराया है, और वो अहदो पैमान भी है जो इंसान आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। यानी तमाम के तमाम वादों को पूरा करना है कि जो तुम आलम अरवाह में अल्लाह से लेकर आए, अलस्तु बिरब्बिकुम, या जो तुम आपस में लोगों से कर रहे होते हो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जिनका नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे। यानी आगे चल के उन नामों का, यानी उन मवेशियों के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इसी तरह हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना, यानी एहराम की हालत में शिकार ना करने तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है जो वो चाहता है। तमाम का तमाम हुक्म अल्लाह ही के हाथ में है ना। अल्लाह ने जो चाहा अपने बंदों के लिए वो अहकामात नाजिल कर दिए। ऐ ईमान वालों, ना तुम अल्लाह की शाइर की बेहुरमती करो, यानी अल्लाह की निशानियों की, अल्लाह की शाइर की बेहुरमती ना करो, और ना हुर्मत वाले महीनों की। शाइर का जो लफ्ज है ये शईरतुन, इसका वाहिद आता है, इससे मुराद हुरुमातुल्लाह है, यानी जिनकी ताज़ीम और हुर्मत अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। और इसी तरह हज की मनासिक मुराद है, यानी उनकी बेहुरमती और बेतौक़री ना करो। और इसी तरह हुर्मत वाले महीनों की, जो हमने 4 महीने हुर्मत वाले अभी 2 दिन पहले क्लास में भी पढ़े, तो अल्लाह ने उन तमाम की हुर्मतों का ख्याल रखने का कहा। और ना ही हरम में कुर्बान होने वाले और ना पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब की फजल और उसकी रजा जो एक की नियत से जा रहे हों, यानी जो वहां जा रहे हैं हज और उम्रे के इरादे से, उनके साथ भी इज्जत और एहतराम का मामला फरमाना। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो, यानी पहले मना किया गया कि एहराम की हालत में शिकार तुम्हारे लिए जायज नहीं, अब हुक्म आया कि जब एहराम खोल दोगे तो शिकार कर सकते हो। और जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओगे। और परहेजगारी और तकवा के कामों पर एक दूसरे की मदद करो, यानी एक बंदा पर्दे वाहिद काम उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह से एक टीम वर्क होती है। टीम वर्क क्यों बनाई जाती है? टीम वर्क को प्रेफर क्यों किया जाता है? इसी वजह से कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो एक माइंड से चल रहा है ना। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो मशवरे से काम होता है, और अगर कोई एक बंदा एक काम करने वाला है तो वो जब तक है जभी तक वो काम चलेगा।
جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو کام بھی وہیں رک جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ایک ٹیم بنا لی جائے اور کام کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ کام بہتر بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، اور آپ ہو یا نہ ہو وہ کام پھر چلتا بھی رہے گا۔ اسی طرح جو تقوی اور پرہیزگاری کے کام اگر تم کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً اس کام میں آگے بڑھ جاؤ، یہ نہ سوچو یہ اس کا کام ہے، نہیں، بلکہ مقصد دونوں کا سب کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا حرمات حرمت، اور نہ تم نیکی گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یعنی اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو تم نے وہاں شریک نہیں ہو جانا اس کی مدد کے لیے، بلکہ صرف کہاں نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سزا دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، ابھی پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وہ جو سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، ان جانوروں کے علاوہ تمام مویشی جانور تم پر حلال ہیں۔ اب کیا پڑھ کر سنایا گیا کہ وہ جو مردار ہے، خنزیر کا گوشت، خون، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو یا جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، یا جس کو جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، یا جو کسی ٹکر سے مرا ہو، یا جسے درندوں نے پھاڑ کر کھا لیا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو، یعنی وہ سانسیں اس کی چل رہی تھی، آخر وقت تھا اور تم نے اس کو خود سے ذبح کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ جائز ہو جائے گا۔ یعنی وہ اپنی موت نہیں مرا، مرنے والا تھا، آپ نے اس کو جلدی سے ذبح کر دیا، جو اوپر سے گرا اور گر کے اس کی چوٹیں اتنی زیادہ لگی کہ آپ کو نہیں تھی امید کہ اب یہ صحیح ہو سکتا ہے، زندہ بچ سکتا ہے، تو آپ نے اس کو فوراً ذبح کر لیا، تو وہ آپ کے لیے ذبح ہونے سے جائز ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا الا ما زکیتم، مگر جسے تم پاک کر لو۔ اور جو جانور آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہ جو قرآ کے تیروں سے فال نکالی جائے، یعنی غیب کا حال معلوم کرنا فالوں کے ذریعے، یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں۔ آج کے دن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ نا امید ہو گئے ہیں تمہارے کفر سے، بس نہ تم ان کی پیروی کرو، نہ تم ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں فرحبونی فخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے نا، پیدا اسی نے کیا اور پھر لوٹنا بھی ہم نے وہیں پر ہے۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے ساتھ، یعنی میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا، رضامندی میری اسلام میں ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو کہ بے بس ہو، مجبور ہو، بھوک کی حالت میں ہو، بے قرار ہو، بشرط کہ اس کا ارادہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے کا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تمام جانور جو ہیں کھانا جائز نہیں ہے، جو حرام ہے، جو مردار ہے، غیر اللہ کا نام پر ذبح کیے گئے جانور، لیکن کوئی بھوک کی اس شدت کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ اگر نہیں کچھ کھائے گا تو کیا ہے کہ وہ مر جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا ارادہ گناہ کا نہ ہو، اس کا ارادہ یہ ذائقہ چکھنے کا نہ ہو، بلکہ کراہیت کے ساتھ مجبوری کی حالت میں وہ کھا رہا ہے، تو صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا حلال کیا گیا؟ ان کے لیے کہہ دیجئے حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ کھانے، پاکیزہ رزق تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور جن سے شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم سزا رکھے ہو، یعنی تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دی ہے،
جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک کر رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے دن ہم نے حلال کر دیے تمہارے لیے پاکیزہ کھانے، اور وہ کھانے جو اہلی کتاب کے ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، یعنی اہلی کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، اور اسی طرح تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامنہ عورتیں مومن اور پاک دامنہ عورتیں ان لوگوں کی جو اہل کتاب کی ہیں تم سے پہلے، جب تمہیں ان کا حق میں تم ان کو ان کا حق مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو، اور نہ ہی وہ چھپی دوستیاں کرنے والی ہوں، چھپے یار بنانے والی ہوں۔ جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بدلے، بس تحقیق اس کا تمام اعمال ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آیت وضو کے احکامات نازل ہو گئے۔ کل کے سبق میں ہم نے تیمم کے متعلق پڑھا تھا کہ جب پانی نہ پاؤ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہو۔ آج وضو کے متعلق احکامات آئے کہ نماز کیا ہے، نماز کے لیے تم کھڑے ہو رہے ہو تو کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہو؟ بادشاہوں کے بادشاہ، خالق حقیقی، وہ رب جو ہمارے نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کون میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور اس کے یاد کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آسمان والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں فلاں بندہ یا فلاں فلاں بندی مجھے یاد کر رہی ہے۔ آپ کو دنیا میں کہیں کسی کے پاس جانا ہوتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں تیاری میں؟ ہاتھ منہ دھوتے ہیں نا، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر صاف ستھرے ہو کر تیار ہو کر جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے سامنے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے بھی اسی لیے کیا کہا کہ جب نماز کے لیے جانا ہے تو وضو کرنا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اگر تم بیمار ہو، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی فطہروا، بس پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو یا قضائے حاجت سے لوٹ کر آئے ہو، یعنی قضائے حاجت کی ہو، اور ایسی صورت میں او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے ملے ہو، مباشرت کی ہو اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر دوبارہ وہی حکم، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ یعنی مختصر آیت، کل بھی ہم نے پڑھی تیمم کے متعلق، اور آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر فرما دیا۔ صحیح بخاری میں اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتے، اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں تھا، کہیں نہیں ملا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے یہ آیت سن کر کہا، اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تم لوگ تو سراپا برکت ہی ہو لوگوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی،
تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے، یعنی تمہاری بیٹی کا ہار گم ہوا اور ہمیں پانی نہیں ملا یہاں، اسی وجہ سے ہم ٹھہرے رہے، تو اللہ نے آسانی ہمارے لیے کر دی۔ اور یہ آسانی صرف اس سفر کے دوران نہیں تھی، بلکہ آج تک ہر مسلمان کے لیے اور قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ آسانی موجود ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی مشکل کر دے، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں، اور اس کے وعدے کو جو اس نے، جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے حالوں کو۔ بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کتنی مرتبہ اب تک یہ ہم لفظ پڑھ چکے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پتہ ہے قیامت فرمایا گیا ہے کہ 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ کون سی آنکھیں؟ ایک وہ جو اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پہرا دیتا رہا اور جو جاگتا رہا، یعنی وہ مجاہد جو کہ پہرا دے رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تبھی وہ اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتا ہے، نہیں تو اس کے لیے کوئی اہم نہیں ہوتی کوئی بھی بات، اور وہ اپنی زندگی کو صرف کھیل اور تماشا اور ایک انجوائے کا ذریعہ سمجھ کر گزار دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ، شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی بھی قوم کی عداوت، سرکشی، دشمنی تمہیں عدل پر آمادہ، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہیں کرو گے۔ عدل کیا ہے؟ اعدلو، عدل کرتے رہو، چاہے سامنے تمہارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہے، جو بھی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سگے رشتوں کے ساتھ بھی عدل ہی کرتا ہے، جبکہ اس کے اپنے سگے رشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو اس فیصلے سے، لیکن جو انصاف کا معاملہ ہے وہ وہی فرمائے گا۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، جب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ البتہ تحقیق اللہ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور انہی میں سے ہم نے 12 سردار ہم نے مقرر فرمایا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو ضرور ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ بس جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، پس تحقیق و گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ یعنی اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے ایسا کر لو تو یہ مل جائے گا، ایسا کر لو یہ مل جائے گا، یہ اعمال تم نے کرنے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنے ہیں۔
جہاں کہیں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے وہی ساتھ میں کیا آتا ہے؟ وعملوا الصالحات. آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو صرف ایمان ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی ضروری ہے. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. یعنی عہد کو توڑنا بار بار اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ڈیمانڈ کرتے رہنا، آیات کو اپنی مرضی کے سے استعمال کرنا، اپنی مرضی سے عمل کرنا اور جہاں نہ قبول کرنا ہو اس کو چھوڑ دینا. ان کے دل کیا ہے؟ سخت ہے. وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. انہیں ذرا ڈر یا خوف نہیں ہے کہ جس اللہ نے یہ کلام نازل کیا، توریت نازل کی، وہ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو وہ ذات کیسی ہے جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے تو کس طرح سے پچھلے اقوام پر اس نے کیا کیا عذابات نازل کیے. اور بھول گیا ایک بڑا حصہ، یہ لوگ بھلا بیٹھے ان کی ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی رہے گی سوائے تھوڑوں کے. فاعفو عنہم واصفح، پس درگزر معاف کیجیے ان سے اور درگزر کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. اور یہاں کون سی دو نیکیوں کا ذکر آ گیا؟ معافی اور درگزر کرنا. معافی کیا ہے؟ کہ جس نے سامنے والے نے کچھ بھی کیا ہوا آپ کے ساتھ، ابھی بھی ہم نے پیچھے ابتدا میں بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. بدلہ لے کے کیا ملے گا آپ کو سوائے اس کے کہ آپ کو ایک سکون مل جائے گا. دیکھیں کچھ بدلے ایسے ہیں کہ جن کو لینا لازم ہے تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں. جیسے قتل کا بدلہ ہے قتل، زنا کا بدلہ ہے. تو کچھ بدلے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر لازمی ہے بدلہ لیا جائے. لیکن اگر کہیں بات آپ کی اپنی ذات کی ہے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے آپ پر طنز کیا، تو کیا آپ اس سے بھی بدلہ لے کر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ وہاں کیا کریں گے؟ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا. کبھی یاد ہے وہ لمحہ کہ جب کسی کو معاف کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے تو شیطان کیسے بہکا رہا ہوتا ہے؟ کس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ان کا تو کام یہی ہے، ابھی سوری کر رہی ہے پھر کل ان کا یہی حال ہوگا. ان کو کتنی بار میں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں، پہلے ہی میں نے کتنی مرتبہ درگزر کر لیا. ان کا تو کام یہی ہے، یہ یہی بار بار تکلیفیں دیتی رہتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو اس لیے اس بار تو میں نے معافی نہیں کروں گی. یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سب شیطان کی طرف سے آتی ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھنے کے بجائے چھوڑ دیں. یعنی زندگی بہت خوبصورت ہے اور اس خوبصورت زندگی کو خوبصورت سے گزاریں نا، نہ یہ کہ کسی کی بات پر آپ خود جلتے کوڑتے رہیں کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا تو کیسے کہا. یعنی دیکھیے جب ہم چار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ باتیں معاملات آپ کے میکے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے سسرال میں بھی ہوتے ہیں، ہر طرح ہوتے ہیں، ہر طرف ہوتے ہیں. اور اللہ نے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے لیے بطور آزمائش رکھے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں. سارے کے سارے اچھے نہیں ہوتے، کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. تو لیکن نیکوکار بننا چاہتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پھر اپنے اندر ہم نے یہ دو صفات رکھنی، اور وہ کیا ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ اگر ہم نے سوچ لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا کیا جا رہا ہے معاف کرنے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو زندگی میں ہمارا دل بھی بہت ہلکا ہو جائے گا، زندگی میں ہمارے سکون آ جائے گا. پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصرانی ہیں، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں
اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدے لیے، یعنی عیسائیوں سے بھی، اور انہوں نے بھی جو انہیں یاد دلائے گئے تھے، جو انہیں یاد کروائے گئے تھے، اس میں سے ایک بڑا حصہ انہوں نے اس کو بھلا دیا۔ بس ہم نے بھی ان کے پاس آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور یہ کہ سوف ینبئہم، ان قریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی آیتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی قرآن کریم آ چکا ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ۔ یعنی قرآن کیا کتاب ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، رہنمائی حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کہ جو کوئی پیروی کرے گا اس کی رضا کی، اسلام کی، سلامتی کے راہوں میں، انہیں نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ہدایت دے گا انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کو ہی، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یعنی اللہ حضرت مسیح ابن مریم تو کون تھے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، لیکن انہوں نے انہیں ہی اللہ بنا دیا۔ کہہ دیجئے کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے تمہارے لیے کچھ بھی اگر ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو؟ یعنی کیا کوئی ہے بچانے والا؟ اور اسی طرح ان کی ماں کو، اور جو کوئی بھی زمین میں سب کے سب کو ہلاک کر دے، کیا کوئی ہے جو مدد کے لیے کھڑا ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے دوست ہیں۔ کہہ دیجئے فلیما یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ اگر بیٹے ہو، پیارے ہو، دوست ہو، بلکہ تم تو بشر ممن خلق، تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک ہو، یعنی جس طرح اللہ نے اور مخلوقات پیدا کی ویسے ہی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبشر لکم، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، علی فترۃ من رسلی، کہ تمہارے رسول تمہارے پاس رسول قیامت کے ایک وقفے کے بعد آئے، پہنچا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً فاصلہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو فترہ کہا جاتا ہے، اور یہ فاصلہ کیا ہے؟ تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس اتنے بڑے گیپ کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھی بھیج دیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا ہی نہیں آیا۔ تو اللہ نے رسول بھیج دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بغض اور عداوت۔ تحقیق تمہارے پاس یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی خوشخبری دینے والے والی یا ڈرانے والا نہیں آیا، تحقیق تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، خوشخبری دینے والے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے
اور تمہیں میں بادشاہ بنا دیے. یعنی اکثر بادشاہ انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی سے ہیں، اور پھر بادشاہ بھی کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے ہی ہیں. تو اللہ نے کہا ہم نے یہ فضیلتیں عطا کی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. کیا کچھ عطا ہوا بنی اسرائیل پر؟ اگر ہم غور کریں کتنے انعامات نازل ہوئے، کتنے احسانات ان پر نازل ہوئے. ایک کے بعد ایک وہ ڈیمانڈ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرتا رہا. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہم نے انہیں عطا کیا کہ جو ان سے پہلے کسی بھی قوم کو نہیں ملا تھا. اسی طرح اللہ نے انہیں فضیلت بھی عطا کی، اونچا مقام بھی عطا کیا. لیکن اب وہ فضیلت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کر دی اور کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. اور جب امت محمدیہ بھی اس بات کو بھلا دے گی تو کیا ہے کہ وہ بھی پھر افضل نہیں رہے گی. پھر فرمایا اے قوم داخل ہو جاؤ زمین میں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری نام لکھ دی ہے. بنی اسرائیل کا یہ جو جگہ ہے اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن جو تھا وہ بیت المقدس تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے، مصر کے بادشاہ بنے، تو اس ٹائم میں وہ لوگ کہاں آئے؟ مصر آ گئے تھے لوٹ کر. جب وہ لوگ ان کے بھائی اور ان کے والد مصر آ کر رہنے لگ گئے تھے، وہاں آباد ہو گئے، اور تم سب اس وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات مصر سے نکال کر انہیں نہیں لے گئے. اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، اور جو ایک بہادر قوم تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض قوم جو تھی وہاں جہاد کرنا ان سے ضروری تھا کہ تم وہاں جہاد کرو، اور جہاد کر کے اس قوم کو وہاں سے نکال دو اور پھر وہاں تم لوگ آباد ہو جاؤ گے. اور ساتھ میں بشارت بھی سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم کامیاب ہونے والے ہو. لیکن بنی اسرائیل کیا تھے؟ وہ جنگ پر آمادہ نہیں ہوئے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پشت کے بل روگردانی نہ کرنا کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے. کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس میں جبارین ہیں، سرکش قوم ہے، قوم عمالقہ، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہاں سے تم انہیں نکال دو. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے، یعنی بغیر جہاد کے ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے دو. کہا رجلانی، دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا. کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. یعنی ہمت کر کے جاؤ تو صحیح، لڑو یا نہ لڑو، جہاد تو بعد کا معاملہ، پہلے وہاں جاؤ تو صحیح. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کہ بس تم وہاں داخل ہو جاؤ، بس بے شک تم غالب آ جاؤ گے. اللہ پر بھروسہ تو کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی توکل کیا ہے کہ کام کرو تو صحیح، انکار کر کے یا ڈر یا خوف سے بیٹھے رہے تو پھر کچھ تو حاصل نہیں ہونے والا. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں جاؤ. کہنے لگے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم اس میں کبھی بھی داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں ہیں، تم اور تمہارا رب جائے. اللہ اکبر. ضد اور ہر درمی کی انتہا دیکھیں کہ تم اور تمہارا رب چلا جائے. ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اے میرے رب بے شک نہیں میں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس کا یا اپنے بھائی کا، اپنے بھائی ہارون کا، بس جدائی ڈال دے ہمارے اور ان کے درمیان، یہ فاسق قوم ہے. کہا بے شک یہ
ارشاد ہوا کہ اب زمین میں ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، اس لیے پس تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اس کے بعد اگلا حکم آیا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ابن آدم کا واقعہ جو کہ حق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ابن آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔